God förmiddag och varmt välkomna till den här pressträffen med förslag på ändringar i regeringsformens fri- och rättighetskapitel. Det bygger på förslag som lämnades av den grundlagskommitté som arbetade med de här frågorna. خواتین حضرات، یہ سویڈن کے وزیر انصاف گنر سٹرومر ہیں جو حکومت میں شامل 3 اتحادی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ سویڈن دوہری شہریت کی منسوخی کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ اس موضوع پہ آج کے ولاگ میں تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور دوسرا آج کے ولاگ کا اہم موضوع یہ بھی ہے کہ سویڈن کی حکومت شہریت کے لیے، یعنی سویڈن کی سٹیزن شپ کے لیے جو سویڈش زبان اور سویڈن کی معاشرت کا جو ٹیسٹ ہے وہ لینے کے لیے اپنے مصمم ارادے پہ قائم ہے، اور حکومت نے اس حوالے سے جو کچھ کہا ہے وہ بھی تفصیل آج کے اس ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ سویڈن کے وزیر انصاف گنر سٹرومر نے اپنے ساتھ جو 3 اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے پہ سنجیدگی سے سوچ رہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس دوہری شہریت ہے اور وہ یہاں سویڈن کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو سویڈن کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، تو ان کی بنا پہ ان کی جو ہے وہ سویڈن کی نیشنلٹی جو ہے وہ ختم کی جا سکے، تاکہ اس کے بعد پھر ان کو ملک بدر کیا جا سکے۔ اس سلسلے کا آغاز 2023 سے ہوا تھا، جب حکومت نے یہ کہا تھا کہ وہ دوہری شہریت کو منسوخ کرے گی ان لوگوں کے لیے جو یہاں مسائل پیدا کرتے ہیں، اور اس میں بنیادی طور پر 2 باتیں کہی گئی تھی۔ وہ لوگ جو سویڈن کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوں، یہاں کی سیکورٹی کے لیے خطرہ ہوں، یا جرائم میں ملوث ہوں، یا وہ لوگ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے مطابق جو ہے وہ مجرم قرار دیے گئے ہوں، تو ان لوگوں کی جو دوہری شہریت ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے ان لوگوں کے پاس اپنے ملک کی شہریت رہ جائے گی، اور اس کے ساتھ ان کو سویڈن سے ملک بدر کیا جا سکے گا۔ لیکن اب جو وزیر انصاف ہیں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے مزید باتیں بھی شامل کی ہیں۔ مثلا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سویڈن کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہوگا اس کو بھی اس میں رکھیں گے، اور یہ ایک بڑی ہی وسیع ٹرم ہے کہ سویڈن کے مفادات سے مراد کیا ہے، اور ساتھ ہی وہ لوگ جنہوں نے غلط بیانی کر کے، غلط معلومات کر کے، دھوکہ دہی سے سویڈن کی نیشنلٹی لی ہے، ان کی نیشنلٹی بھی ختم کی جا سکے گی۔ تو یہ ایک بہت ہی جو ہے اہم انہوں نے جو اقدامات ہیں ان کا اعلان جو ہے وہ پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ سویڈن کی شہریت بہت اہم ہے، اور یہ اگر غلط بنیادوں پہ لی گئی ہے، یا کوئی سویڈن کا شہری بننے کے بعد سویڈن کی سیکیورٹی کے لیے یا سویڈن کے مفادات کے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہا ہے، تو ایسے شخص کی نیشنلٹی جو ہے وہ منسوخ ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی اگر اس کا کسی ایسی تنظیموں کے ساتھ تعلق ہے، جو تنظیمیں جو ہیں وہ ہمارے لیے درد سر ہیں، یا ایسی ایسوسیشنز ہیں، ان کے خلاف بھی انہوں نے جو ہے وہ کارروائی کا کہا ہے۔ تو یہ تجاویز جیسے میں نے کہا کہ 2023 سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، اور اس کو وہ آگے لے کے جا رہے ہیں، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان پہ جو ہے عمل درآمد ہے وہ 1 جنوری 2027 سے کروانا چاہتی ہے۔ لیکن یہ سب جو ہے وہ آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور سویڈن کے کانسٹیٹیوشن میں آئین میں ترمیم کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلے یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے یہ اس میں ترمیم کرے گی، میجارٹی ووٹ جو ہے وہ فیصلہ دیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2026 ستمبر میں جو انتخابات ہونے ہیں، اس کے بعد جو اگلی پارلیمنٹ معرض وجود میں آئے گی، وہ پارلیمنٹ ان ترامیم کی توثیق کرے گی، یعنی وہ بھی اس پہ جو ہے وہ مثبت رائے کا اظہار کرے گی، تب جا کے جو ہے یہ قانون چینج ہوگا، تب جا کے آئین میں تبدیلی ہوگی، تب جا کے یہ منسوخی ہو سکے گی۔ تو سویڈن کے آئین میں تبدیلی ایسے نہیں ہے کہ رات کو لوگ بیٹھے ان کو ایک مشورہ دیا اور صبح جناب ملک کا آئین تبدیل ہو جائے۔ یہاں پہ آئینی تبدیلی ایسے آسان نہیں ہوتی، یہ خاصا مشکل پروسیس ہے۔ بہرحال حکومت جو ہے وہ اپنے اس ارادے پہ قائم ہے، اور اگر انہیں باقی جماعتوں کا جو ہے وہ ساتھ مل گیا تو پھر وہ یہ کر سکے گی۔ وزیر انصاف نے کہا ہے کہ سویڈن میں 1400 لوگ ایسے ہیں جو ان کے لیے درد سر ہیں، اور ان کے پاس دوہری نیشنلٹی ہے، اور وہ یہاں ایسے جرائم میں ملوث ہیں جن کو ہم سویڈن سے انہیں نکالنا چاہتے ہیں، لیکن دوہری شہریت کی وجہ سے ہم نہیں نکال سکتے۔ تو اس لیے جب یہ قانون بن جائے گا تو وہ 1400 لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے اس نرغے میں آئیں گے۔ آج کے ولاگ کا دوسرا بہت اہم موضوع وہ یہ کہ حکومت جو ہے وہ سویڈن کی جو نیشنلٹی ہے، سٹیزن شپ ہے، اس کے لیے جو سویڈش زبان اور معاشرتی علوم کا جو ٹیسٹ ہے، سویڈن کا جو معاشرہ ہے، حکومت ہے، ریاست ہے، اس کے حوالے سے جو ٹیسٹ ہونا ہے وہ لینے کے لیے جو ہے اپنے ارادے پہ مصمم طور پہ قائم ہے۔
اور وہ کہہ رہی ہے کہ اگلے سال 2026 کے آخر سے اس پہ عمل شروع ہو جائے گا. جبکہ اس سے پہلے بھی آپ نے کئی ولاگز دیکھے ہیں کہ جو یونیورسٹیز اسپیشلی جو گوتھنبرگ یونیورسٹی ہے اور اسٹاکہوم یونیورسٹی ہے جن کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ان دونوں امتحانات کے لیے جو ہے وہ سلیبس اور سوالات تیار کرے تاکہ یہ سوالات لیے جا سکیں. انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات یہ کہ یونیورسٹیز کا یہ کام ہی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم 2028 سے پہلے یہ نہیں کر سکتے. لیکن حکومت نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اپنے ارادے پہ قائم ہیں اور ہم جناب یہ سارا جو سلسلہ ہے اس کو 2000 جو ہے وہ 26 کے آخر میں جو ہے وہ اس سے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال جو نیشنلٹی کے رولز حکومت چینج کرنا چاہ رہی ہے, ایک تو اس میں 5 سال کی بجائے 8 سال کے بعد سویڈن کی شہریت ملے گی, اور دوسرا یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے شہریت لینی ہوگی انہیں سویڈش زبان کا اور سویڈن کے معاشرے کا ٹیسٹ دینا ہوگا. اس حوالے سے جو مائیگریشن کے وزیر ہیں انہوں نے کہا جی کہ جو بندہ سویڈن کا سٹیزن بنتا ہے, سویڈن کا پاسپورٹ اس کی جیب میں ہوتا ہے, اس کو سویڈش زبان کچھ نہ کچھ تو بولنی آنی چاہیے. اگر اس کو زبان ہی نہیں آتی, بالکل ہی نہیں آتی, اور وہ جناب سویڈن کا پاسپورٹ لے کے گھوم رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. تو اور دوسرا یہ کہ ان کو سویڈن کے بارے میں, یہاں کے سوسائٹی کے بارے میں, حکومت کے بارے میں, ریاست کے بارے میں علم ہونا چاہیے. تو یہ جناب حکومت کا منصوبہ ہے. اور دوسرا یہ بھی آخر میں اسٹیٹسٹکس کے جب سے یہ حکومت جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے, نیشنلٹی ملنے کی جو شرح ہے اس میں نمایاں کمی ہوئی ہے. یعنی اگر ہم 2022 میں جائیں جب یہاں پہ سوشل ڈیموکریٹس کی حکومت تھی تو وہاں ایک سال میں 74,817 یعنی تقریباً 75,000 لوگوں کو سویڈن کی شہریت ملی. لیکن اب یہ جو پچھلا سال ہے اس میں جناب صرف 22,000 یعنی 21,960 تقریباً 22,000 لوگوں کو جو ہے وہ شہریت ملی ہے. تو اس پہ جو ہے وہ ایس ڈی والے وہ خوب بگلیں بجا رہے ہیں. انہوں نے جناب اس حوالے سے اپنی کمپین بھی ظاہر کی کہ دیکھیں جناب جب مگدلینا اندرسن کی حکومت سی سوشل ڈیموکریٹس کی تو وہ جناب اتنے لوگوں کو دے رہے تھے اور ہم اس کو جو ہے وہ 1/4 سے بھی نیچے لے آئے ہیں. تو یہ جناب سویڈن کی جو نیشنلٹی کی صورتحال تھی اور سویڈن کی شہریت کے لیے جو سویڈش زبان اور معاشرے کا ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں, اور دوہری شہریت کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت کا جو منصوبہ ہے وہ میں نے تمام تر تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. دوہری شہریت کے حوالے سے پہلے بھی میں نے کئی ولاگز پیش کیے ہیں. اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم دوہری شہریت کیسے چھوڑ سکتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے, تو اس حوالے سے ایک تفصیلی ولاگ جو ہے وہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. آج کے اس ولاگ پہ اپنا تبصرہ ضرور کیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں.